الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ آل عمران کے یہ 12ویں رکوع کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کو بیان فرمایا ہے، اس کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ یہود یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کا نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے خود اس نام کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کا نام ہمیشہ مسلم رکھا ہے، اور اس کا اعلان فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی۔ یہود یہ جو قوم ہے یہ دین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ نسل کی بنیاد پر ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ کوئی ہماری نسل سے باہر کوئی شخص ہم یہودی نہیں بن سکتا، جبکہ مسلمان دین کی بنیاد پر قوم ہے، اور کسی بھی علاقے سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، یعنی کوئی بھی ہو جو بھی اللہ کے دین کو اختیار کرے گا وہ مسلم کہلائے گا، اور پھر ان کا رشتہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ بھائی بھائی کا رکھا ہے۔ جبکہ یہود جو ہیں یہ نسل کی بنیاد پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسل سے جو ہوگا وہی یہودی ہوگا، اور ہماری نسل سے باہر کوئی شخص یہودی نہیں بن سکتا، یعنی وہ دین کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی کے اسباب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ یہ جہاں بھی کہیں پائے گئے ذلت ان پر چسپاں ہو کر رہی، ذلیل ہو کر رہے، الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، اللہ یہ کہ کہیں اللہ کی وجہ سے ان کو کوئی پناہ مل گئی یا لوگوں کی وجہ سے ان کو کوئی کہیں پناہ مل گئی، ورنہ یہ اپنے طور پر کبھی عزت حاصل نہ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے۔ ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی ہی مسلط رہی، دوسروں کے ہی محتاج بن کر رہے، اپنے طور پر اپنے بلبوتے پر یہ کہیں اپنی عزت قائم نہیں کر سکے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی آیات سے انکار کیا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور ناحق نبیوں کے قتل کے بھی یہ لوگ درپے ہوئے، اس وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا، یہی ان کی وجہ بنا ہے ان کے ذلت اور رسوائی کا۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی نام سے انہوں نے ایک ریاست سازش کے طور پر قائم کی جسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ 1947 میں یہ 3 عیسائی ریاستوں یعنی برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے یہ ایک قبضہ کر کے جو ہے مسلمانوں کے بالکل وسط میں جو ہے یہ ایک ریاست جو ہے انہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی، اور آج بھی انہی کے سہارے سے یہ چل رہا ہے، اپنے طور پر یہ اپنا وجود قائم کرنے کے حیثیت میں نہیں ہے، اور نہ کبھی رہے ہیں اور نہ آئندہ کبھی رہیں گے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب،
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی اچھے کردار کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عبداللہ بن سلام ایک بڑے یہودی عالم تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی تو آپ کے اندر وہ سب نشانیاں دیکھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو انہوں نے دیر نہیں لگائی، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے، اور بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی جو ہیں وہ بنے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سب لوگ یکساں نہیں ہیں، امۃ قائمۃ، کچھ راست رو لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، یعنی صالح لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر بھی زیادہ رکھا ہے، یعنی جو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ان کے لیے ایک رعایت تو یہ ہے کہ ان کے سابقہ سب گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دوہرا اجر دیتا ہے، یعنی سابقہ پیغمبر پر ایمان لانے کا بھی اجر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا بھی اجر ہے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھلائی بھی یہ کریں گے، فلن یکفروا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لوگوں کے اچھے عمل کو، اچھے رویے کو۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے، خوب پہچانتا ہے، یعنی کسی کا تقوی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں کہ دیکھو مسلم بن کر رہو، اللہ کے دین کو اختیار کرو، اس کے پیروی میں رہو، اور یہی تقوی ہے، اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں بڑا اجر ہے۔ کسی نسل کی بنیاد پر اللہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ فلاں نسل جو ہے وہ جنت کی حقدار ہے اور فلاں قوم جو ہے اس کی حقدار ہے، ایسے نہیں۔ جو بھی اللہ کے دین کو اختیار کرے گا، اس کے تابع ہو کر زندگی بسر کرے گا، اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔